ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہوگا دلی کا شاہین باغ جو کافی چرچا میں رہا تھا، جس میں کپل گرجر نامی ویکتی نے گولیاں چلائی تھیں۔ وہ کپل نامی ویکتی جس نے شاہین باغ میں گولیاں چلائی تھی، آج پھر سے وہ چرچا میں ہے۔ چرچا کا وشے وہی ہے مسلمانوں کے خلاف جم کر کے بولنا، ان کے خلاف جم کر کے بھاسڑ بازی دینا۔ چرچا کا وشے وہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اتنا زہر اگلنا۔ چرچا کا وشے وہی ہے جو میں آپ کو بھی دکھانے والا ہوں۔ یہ بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں کو، کپل گرجر نام کا ویکتی جو کھلے عام لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کا کام کر رہا ہے، اس نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنے گھروں پر جگہ مت دو، کرائے پر مکان مت دو، اپنی کالونی میں مکانوں میں مت رہنے دو۔ اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں، سلامت رہنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں سے دوری بنائے رکھیں، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یاد آپ نے کوئی کہیں پر ایسا معاملہ دیکھا ہے تو آپ اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ہاں ایک آدھ معاملہ کہیں ایسا سامنے آیا بھی ہو تو اس سے کئی گنا زیادہ، 10 گنا زیادہ کم از کم دوسری سائڈ سے ایسا ہی معاملہ پیش ہو رہا ہوگا۔ آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے اور بتائیے اور اپنی رائے ضرور پیش کیجیے۔ مجھے کوئی ایسا مکان نہیں ملنا چاہیے جس کے اندر کوئی ملا رہ رہا ہو اور وہ یہ سوچ رہے کہ ہم کرائے پہ کرایہ کھاتے رہیں گے، کچھ دن بعد ان کے مکانوں پہ بھی قبضہ ہو جائے گا، وہ کرایہ بھی نہیں لے پائیں گے وہاں سے۔ تو میں سبھی ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، نہ کہ صرف گوجر سماج سے، کہ بھائیوں ایک ہو جاؤ اور انہیں ایک بھی کمرہ مت دے دو اپنے یہاں، ایک بھی کمرہ مت دے دو۔ اگر تمہیں کچھ دن کی زندگی جینی ہے، اپنی بہن بیٹی اپنا گھر اپنے بچے سرکشت رکھنے ہیں، تو آج بھی سمجھ جاؤ۔ ارے دیکھو ہم کب تک بھگت سنگھ بنیں گے، کب تک ہم شہادت دیتے رہیں گے، جب اپنے ہی لوگ اگر ہمارے ساتھ نہیں دیں گے تو ایک گاؤڑی کے اندر اگر اگلی بار میں کبھی کپل گرجر میں کبھی دوبارہ آؤ تو مجھے کوئی ایسا مکان نہیں ملنا چاہیے جس کے اندر کوئی ملا رہ رہا ہو۔ غلط کہہ رہا کیا صحیح؟ وہاں بھیڑ بہت ہے، گرمی زیادہ ہے، سبھی بھائیوں کا بہت۔ یہ پورا معاملہ گجرات کے گامڑی کوئی جگہ ہے، کوئی گاؤں ہے، اس کا بتایا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا، دیکھو صاف طور پر کہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو آپ اپنے مکان پر جگہ مت دو، آپ کرائے پر مسلمانوں کو مکان مت دو۔ یہ کھلم کھلا مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کی بات کر رہا ہے، اور یہ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ میں اگلی بار آؤں تو مجھے کوئی بھی مسلمان آپ کے مکان میں نظر نہیں آنا چاہیے، مجھے یہاں پر کوئی بھی مسلمان کا گھر دکھنا نہیں چاہیے، صاف طور پر یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے۔ لیکن بتاؤ ساری پرشاسنک سسٹم کہاں پر غائب ہے؟ کیوں اس کے خلاف میں کیس نہیں ہوتا؟ کیا صرف کیس مفتی سلمان ازہری کے خلاف ہوتا ہے؟ کیا قمر غنی عثمانی کے خلاف میں کیس ہوتا ہے؟ کیا شرجیل امام پر کیس ہوتا ہے؟ کیا عمر خالد پر کیس ہوتا ہے؟ کیا خالد عبداللہ پر کیس ہوتا ہے؟ خالد سیفی پر کیس ہوتا ہے؟ کیا میران حیدر پر ہی کیس ہوتا ہے؟ بتاؤ کہاں پر پرشاسنک سسٹم کہاں پر سویا ہوا ہے؟ وہ ہندوستان کی خوبصورتی، امن و امان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ ہندوستان جو اپنی ڈائیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ہندوستان جو دھرم نرپیکش ملک کے طور پر جانا جاتا ہے، آج اسی ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ان پر بھی کیس درج کیا جائے گا مفتی سلمان ازہری کی طرح؟ جیسے مفتی سلمان ازہری، انہوں نے تو اتنا بڑا کوئی لفظ اتنے بڑے بولے نہیں تھے، وہ تو بات چل رہی تھی فلسطین ملک کی، جس کے بارے میں وہ شعر انہوں نے کہہ دیا تھا۔ لیکن کیا یہ تو کھلے طور پر کہ ایسے جملے بول رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے، کیا اس پر کوئی کارروائی ہوگی؟ آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کریں، اور روزانہ اسی طرح کی اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔